بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر کسی جگہ 6 ماہ تک سورج غروب ہی نہ ہو اور 6 ماہ تک طلوع ہی نہ ہو تو وہاں مسلمان نماز کیسے پڑھے گا، روزہ کیسے رکھے گا؟ اور اگر عشاء کی شفق ختم ہونے سے پہلے ہی فجر کی شفق ظاہر ہو جائے تو عشاء، فجر اور سحری کا وقت کیسے معلوم ہوگا؟ ایک اہم فقہی مسئلہ ہے، اور اس سلسلے میں بڑے اسلامی اداروں نے باقاعدہ فیصلے اور قراردادیں جاری کی ہیں۔ آج کے اس پہلے حصے میں ہم انہی فیصلوں کی روشنی میں طویل الاوقات علاقوں اور قطبین کی مختلف صورتوں کو سمجھیں گے۔ اس سلسلے میں ندوہ بروکسل، ہیئت کبار العلماء سعودیہ اور فقہ اکیڈمی مکہ معظمہ جیسے اہم اداروں کی طرف سے بعض قراردادیں اور فیصلے بھی صادر ہوئے ہیں، جنہیں ہم رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے شائع کی گئی کتاب قرارۃ المجمع الفقہی الاسلامیہ الدورۃ الخامسہ صفحہ 89 اور 91، 8/16 ربیع الاخر سن 1402 ہجری سے نقل کر رہے ہیں۔ مذکورہ کتاب میں انتہائی درجے کے خطوط عرض بلد قطبین پر واقع طویل الاوقات علاقوں میں نماز روزے کے اوقات سے متعلقہ قرارداد نمبر 3 میں حمد و ثناء باری تعالیٰ اور صلاۃ والسلام بر نبی خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لکھا ہے۔ اسلامی فقہ اکیڈمی کے تیسرے اجلاس منعقدہ بروز جمعرات بتاریخ 10/4 سن 402 ہجری بمطابق 4/2/1982 میں ندوہ بروکسل سن 1400 ہجری 1980 کی قرارداد اور سعودی عرب کے ادارے ہیئت کبار علماء کی قرارداد نمبر 61 بتاریخ 12/4 سن 1396 ہجری پر شرکائے مجلس کو مدعو کیا گیا کہ جن کا تعلق ان علاقوں میں نماز روزے کے اوقات سے ہے جن میں سال کے کچھ موسموں میں رات بہت ہی زیادہ چھوٹی ہوتی ہے اور بعض موسموں میں دن بہت ہی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے، یا پھر جہاں 6 ماہ سورج یعنی دن اور 6 ماہ غروب آفتاب کی کیفیت یعنی رات رہتی ہے۔ اس موضوع کے بارے میں قدیم و جدید فقہا نے جو لکھا ہے اس کا جائزہ لینے کے بعد درج ذیل قرارداد پاس ہوئی۔ وہ علاقے یا سمتیں جو عالی درجات انتہائی بلند درجے کے خطوط عرض بلد قطبین پر واقع ہیں، انہیں 3 حصوں یا قسموں میں تقسیم کیا جائے گا۔ نمبر 1، وہ علاقے یا سمتیں جن میں موسموں کے اختلاف کے باوجود 24 گھنٹے کے برابر دن ہوتا ہے اور 24 گھنٹوں کے برابر ہی رات ہوتی ہے، یعنی 24 گھنٹے دن اور 24 گھنٹے رات، یا اس سے بھی زیادہ مدت کے دن اور رات ہوتے ہیں، یعنی کم و بیش 6 ماہ دن اور 6 ماہ رات۔ دن اور رات کی اس کیفیت میں ان علاقوں یا جہتوں میں نماز اور روزے وغیرہ کے اوقات کا اندازہ ان علاقوں کے اعتبار سے لگایا جائے گا جو ان کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، اور ان میں دن اور رات دونوں کی تمیز 24 گھنٹے کے اعتبار سے ہوتی ہو، یعنی ان علاقوں یا جہات میں ہر 24 گھنٹوں کو ایک شب و روز تصور کر کے اندازہ لگا کر اور اوقات نماز کے درمیان جو فصل ہے اس کا تناسب ملحوظ رکھتے ہوئے 5 نمازیں ادا کی جائے گی۔ نمبر 2، دوسرے وہ علاقے جہاں شفق غروب شام کی سرخی غائب ہی نہیں ہوتی کہ شفق فجر صبح کا سفیدہ یا سرخی طلوع ہو جاتی ہے، اور ان علاقوں میں شفق غروب اور شفق شروق میں کوئی فرق بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی پتہ نہیں چلتا کہ کون سی شفق غروب ہے اور کون سی شفق شروق۔ جو علاقے ان جہات پر واقع ہو ان علاقوں میں نماز عشاء، سحری کے آخری وقت اور نماز فجر کے اوقات کا اندازہ لگایا جائے گا، یعنی ان کے اوقات کا کام اندازے سے لیا جائے گا،
اور یہ اندازہ بھی اس آخری وقت کے اعتبار سے ہوگا جس میں دونوں شفق طلوع و غروب کی سرخی میں کچھ تمیز و فرق ہو سکے۔ یعنی پہلے اندازہ لگایا کہ یہ شفق غروب ہے تو اس کے زائل ہونے غائب ہونے پر نماز عشاء ادا ہوگی، اور پھر اس کے بعد اندازے کے مطابق جتنا وقت نماز عشاء سے لے کر طلوع صبح صادق تک ہوتا ہے اس کا اندازہ لگا کر اتنا وقت گزرنے پر سحری کا وقت ہو جائے گا، اور پھر صبح کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا اور نماز فجر پڑھی جائے گی۔ اسی طرح ہی اندازے سے دوسری نمازیں ادا کی جائیں گی۔ یہ یاد رہے کہ سورج غروب ہوتے ہی نماز مغرب ادا ہوگی۔ نمبر 3، تیسرے وہ علاقے جہاں دن اور رات دونوں 24 گھنٹوں کے ہوتے ہیں، اور ان علاقوں میں نمازوں کے اوقات بھی علیحدہ ہوتے ہیں کہ یہ ظہر کا وقت ہے یا عصر کا، یہ مغرب کا اور یہ عشاء کا۔ اور ان علاقوں میں سال کے کچھ موسموں میں دن بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے اور بعض موسموں میں رات بہت زیادہ چھوٹی ہوتی ہے۔ جو کوئی ان علاقوں میں مقیم ہو جہاں رات اور دن کی تمیز و فرق طلوع فجر اور غروب آفتاب کے اعتبار سے کی جاتی ہو، مگر موسم گرما میں ان علاقوں میں دن بہت لمبا اور موسم سرما میں دن بہت چھوٹا ہوتا ہو، تو ان علاقوں میں شرعی طور پر پانچوں نمازیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے عموم کے اعتبار سے اپنے اپنے معروف وقت پر ادا کی جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے، اور فجر کے وقت قرآن یعنی نماز فجر کا بھی التزام کیجیے، کیونکہ قرآن فجر نماز فجر میں فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یقیناً نماز پابندی وقت کے ساتھ مومنین پر فرض کی گئی ہے۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔